نمرود بادشاہ کا سرزمین پر ظلم اور تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر کے نمرود کو ذلیل اور رسوا کرنا، آج اس کی دوسری قسط ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے نمرود کا اس سرزمین پر فساد پھیلانا، تکبر اور ظلم کی بازار گرم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر کے نمرود کو ذلیل اور رسوا اور ناش کر دیا۔ آج اس کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں یہ بتا چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور اس کا اپنے باپ سے خطاب کرنا، اپنے باپ کو سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں وہ بات کیسے سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے مخاطب ہو کر اور وہ سمجھا رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا جان تم یہ اصنام یعنی صنم کے جمع اصنام ہے، تم لوگ یہ جو صنم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اور ان کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہو، تم یہ کام جو کہتے ہو بہت برے کرتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلا ہوا گمراہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو کام اللہ سے تم شرک کرتے ہو یہ بہت برا کام ہے، اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو یہاں کیا سمجھا رہا تھا؟ ایک لفظ کیا ہے؟ صنم، دوسرا اللہ۔ ہم نے اس کو کیا لکھا ہے؟ وہاں بت لکھا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بت کون سا لفظ؟ فارسی کا۔ صنم کی معنی کر کے بت کہا، بت فارسی لفظ، اور اللہ کی معنی اس کی عبادت، وہ بھی عبادت بھی عربی لفظ، اللہ جو ہے وہ بھی عربی لفظ۔ تو ہمیں ان میں دوسری زبانوں میں پھنسایا گیا۔ تو عرب کے سرزمین پر جب اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے پاس بھیجا جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ پوری دنیا وہاں طواف کرنے آتی تھی، حج کرنے آتی تھی، عمرہ کرنے آتی تھی۔ پوری کائنات وہاں آ کر اللہ کے آگے جھکتی تھی، اور وہاں کے بندے جو تھے دینی بندے تھے، ایسے نہیں تھے، وہ خیر خیراتیں کرتے تھے، حج کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، زکوٰۃ ہر چیز کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ شرک کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کا دین عبرانی میں تھا اور ان کو عبرانی میں ہی وہ اس کی سمجھ سے دور تھا۔ وہ عبرانی میں جیسے لوگ کہتے تھے ویسے وہی بھی کہتے، لوگوں کے باتوں پر۔ اب آگے اس کی بات بن گا تو وہ اپنے باپ دادے جیسے دیکھتے ہیں نا، ایسے ہی وہ کرتے ہیں۔ باپ دادوں کے رسم رواج پر ہم لوگ چلتے ہیں، تو جیسے ان کے باپ دادے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، جا ان کو سمجھا۔ اللہ کا رسول آیا سرزمین سے، کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے کائنات کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پاؤ گے۔
عرب کے بھی حاکم بن جاؤ گے تو عجم کے بھی حاکم بن جاؤ گے۔ لا الہ میں وہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھا ہے، لا الہ پر آ گیا۔ اب یہ اپنی زبان میں آ گیا، جب ان کی اپنی زبان میں آ گیا تو بات سمجھ میں آ گئی، بات کھل گئی۔ پہلے تو بند تھے، ان کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب جھگڑا شروع ہوا، ماننے والوں نے تو مان لیا، انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا، کیونکہ زبان میں آ گئے، کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو آج بھی اگر ہماری زبان میں آ جائے گا، ہم سندھی ہیں، سندھی میں آ جائے، بلوچوں کے پاس بلوچ کی میں آ جائے، پٹھانوں کے پاس پٹھان کی میں آ جائے، ہر ایک کے پاس اپنی زبان میں آ جائے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو اللہ سے ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں۔ تو کلیئر لفظ ہے صنم، صنم کلیئر۔ صنم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو میرا صنم، میں تیرا صنم، کیا تو میرا بت ہے، میں تیرا بت ہوں؟ میں نے صنم کو خط لکھا، کیا ہم نے بت کو خط لکھا؟ یار ہمارے عقل کہاں گیا؟ تو ہم نے صنم کو بت بنا دیا، لکھ دیا۔ حالانکہ بت فارسی ہے، اس کی معنی بھی یہی ہے کہ کسی سے محبت، پیار، عشق کرنا اور ان کا تصور سامنے رکھنا، یا اس کی تصور میں رکھنا، یا اس کی تصویر بنا کے سامنے رکھنا کہ وہ اللہ کے نیک بندو صالحوں کی تصویر رکھتے ہوں۔ فیم رجل صالح ومات بنو علی صورہ، جب ان کا نیک صالح ہوتا تھا اور وہ مر جاتا تھا تو اللہ کا رسول نے فرمایا وہ ان کی تصویریں بناتے تھے۔ اللہ، یہ سب بخاری کی حدیث ہے، کلیئر حدیث ہے کہ ان کی وہ تصویریں بناتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہاؤ لا شفاعنا عند اللہ، ہمارا اللہ کی طرف سفارش ہے، ہم کو اللہ سے چھڑائیں گے۔ یہ ان کا سسٹم تھا، کیونکہ جب غیر اپنی زبان میں آ جائے گا تو ہم سمجھ میں آ گیا، اب صنم کی زبان ہماری زبان میں آ جائے گی تو ہم وہ کریں گے نا، جہاں مانیں گے یا انکار کریں گے۔ تو جب نبی اپنے قوم میں اپنی زبان میں آئے تو سارے نبیوں سے لوگ لڑے، کیونکہ وہ اپنے رسوموں میں محو تھے، غیر زبان میں وہ بند ہو گئے تھے۔ آج ہمارے سے یہ حال ہے، ہمارے مولوی بس مسجدوں میں محدود ہو کر بیٹھ گئے، ان کو مسجدیں چاہیے، اور ہمیں اس میں چیز میں پھنسا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے نکلو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اور کھول کے ہمیں سمجھا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو کہا تماثیل، مثل، یعنی ان کی تصویر ان جیسی بناتے تھے، مثل بناتے تھے، یہاں بھی انہوں نے بت لکھ دیا۔ اب ان کے وہ صنم جو کہتے ہیں ان کے مثل، وہ ان کی صالح نیک صالحوں کے مثل وہ تصویریں بناتے تھے، اور وہاں مزاور بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے یہی پوچھ رہا ہے، اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اذ قال لأبیہ وقومی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے ابا جانے میری قوم، تم نے یہ کیوں ان کے مثل تصویری بنا کر یہاں مزاور بن کے بیٹھ گئے ہو؟ کیا ان نے جواب دیا، قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، یہاں عبادت کا لفظ آیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کی ان کی عبادت کیا عبادت تھی؟ یعنی وہاں مزاور، ان کا غلام، عبادت عبد سے نکل دیا، یعنی غلام، وہ ان کے غلام، ان کے نوکر بن کے ان کے دلے بھرتے تھے، ان کے صفائی کرتے تھے، ان کے جھاڑو دیتے تھے، ان کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تم ان کے غلام بنے بیٹھے ہو۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ بڑے پیڑھیوں سے آ رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تحقیق تم اور تمہارے باپ دادے یہ سارے گمراہ تھے، ہم ان کو گمراہ تھے۔
یہ گمراہی کا کام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کے غلام بنے بیٹھے ہوئے. حق تو اللہ کے غلامی کا ہے، اللہ کے فرمانبرداری کا، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. یہاں بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا کہنے لگے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم حق کی بات کر رہے، ہم سے کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، ہم سے تماشا، ہم کو تماشا سمجھ کے تم ہم سے کھیل رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. میں تو اس مالک کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، زمین آسمان کا بھی مالک ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، میں اس پر شاہد ہوں. اپنے مالک کے کام نے اس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے حق دے کر بھیجا ہے تیرے پاس، میں تمہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں. اب یہ باتیں کر کے انہوں نے کہا اچھا ان بات کو چھوڑو، آج میلہ ہے، میلے پر چلے. اب ان کو وہ تنگ کرنے لگے کہ میلے چل، ہمارے ساتھ چلو تو صحیح، دیکھو وہاں بڑے مزے ہیں، بڑے شگن ہیں، بہت بہت چیزیں، تمہیں مزہ آ جائے گا ہمارے دین میں، تم ہمارے ساتھ چلو تو صحیح. اب وہ وہاں جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کے لیے، اپنے الہوں کے لیے وہ مٹھائیاں بھی لے کر آئے تھے، فروٹ، روٹیاں، نہ جانے کیا کیا مال لے کر آئے تھے، وہ رکھا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیا کہوں. اس نے آسمان کے طرف، ستاروں کے طرف دیکھا، کیا کہا، انی سقیم، یار میں تو بیمار ہونے والا ہوں، یا میں بیمار ہوں. اب انہوں نے کہا کہ ستاروں کی طرف دیکھا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ستاروں سے تھا، ستاروں سے وہ ہر چیز لیتے تھے، وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ان کی غلامی میں ہوتے تھے، ہر چیز ان سے لیتے تھے. تو انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، چھوڑو، وہ چلے گئے. جب وہ چلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. میں تمہارا صنم یہ جو صنم بنائے بیٹھے ہوئے ہو نا، میں ان صنم کا وہ حال کروں گا. تم جاؤ، اگر میں دیکھوں گا، کیونکہ تمہارا صنم ہے، تمہارے ہر چیز کرتے ہیں نا، یہ تم ان کو الہ بنا کے بیٹھے ہو، تم صرف جاؤ. جب وہ گئے وہاں، وہ سارے چلے گئے، صرف کمزور بندے تھے وہ جا رہے تھے. ان بندوں نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی. اب جب وہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ان نے آ کر وہ جو مال تھا، میوہ تھا، فروٹ تھا، کھانا تھا، مٹھائیاں تھی، وہ سارے ان کو کھلانے لگا، کھاؤ کھاؤ. ارے کیوں نہیں کھاتے ہو، تم تو مشکل کو چاہو، تم ان کی حاجت حل کرتے ہو، بچے دیتے ہو، اللہ سے تم ان کو چھڑاتے ہو، سفارش کرتے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھاتے کتنے مال پڑے ہوئے، بے فائدے پڑے ہوئے، کیوں نہیں کھاتے؟ اب ان میں ہو، روح ہو تو کھائے نا، جان ہو تو کھائے نا. انہوں نے کہا تم نہیں کھاتے ہو، پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. گیا کلاڑا لے کر آیا، کسی کی بازو کاٹی، کسی کا پاؤں، ساروں کو، کسی کا ناک، کسی کا کان، ساروں کو ڈھیر کر دیا، اور مٹھائی بھی وہ ساری ادھر ادھر کر دی. اب وہ جب آئے انہوں نے جو ہے یہ دیکھا، اور اس نے کیا کیا، وہ کلاڑا جو تھا ان میں بڑا جو تھا، ان بڑے کے اوپر رکھ لیا. ان کا بڑا جو تصویر تھی، جو بڑا ان کے، کیونکہ درجے ہوتے ہیں نا ہر ایک کا، جو ایک بڑا بلند درجے والا تھا ان کے اوپر اس نے رکھی. جب وہ آئے اور یہ سارا سسٹم دیکھا تو وہ پریشان ہو. وہ کیا کہنے لگے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وہ کہنے لگے یہ کام کس نے کہا ہے ہمارے الہوں سے، یہ تو بڑا ظالم ہے، ایسا ظالم ہمارے الہوں سے. اب یہاں الہوں کا لفظ ہے، وہ اللہ کے بندے سارے سمجھ لو، جھگڑا صرف اللہ پر ہے. یہ چیز صرف سمجھ میں آئے کیونکہ اللہ کے رسول نے کھول کھول کے بتا دیا اس کا. من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ حرم اللہ علیہ النار. جس نے بھی یہ شاہدی دی، شاہدی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شاہدی کیسے دی جاتی ہے. سنی ہوئی بات کی شاہدی نہیں ہوتی ہے.
یقین کے ساتھ شاہدی دی جاتی ہے۔ جس نے بھی یہ شاہدی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اس کا یہ میسیج لے کر ان بندوں کو دیا ہے، رسول کی معنی ہے میسیجر، میں نے یہ میسیج ان کو لوگوں تک کے قیامت تک کے لوگوں کو دیا ہے۔ جب یہ بات پر آئے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، چاہے کچھ بھی۔ جنت تو ہم صرف اس کو سمجھنے پر ہے نا، اس دین کو سمجھے۔ تو اس نے کہا یہ ہمارے اللہ سے یہ حال کس نے کیا ہے؟ اب وہ بندے جن نے سنے وہ آگے، قالوا سمعنا فتى يذكر ہم یقال لہ، ابراہیم نے کہا کہ ہم سن رہے تھے ایک نوجوان تھا وہ کہہ رہا تھا جس کا نام ابراہیم، وہ یہ ویسے ایسے کہہ رہا تھا، ہم جا رہے تھے تو ہم نے سنا۔ تو نے کیا کہ قالوا فاتوا بعلی اعین الناس لعلهم یشهدون، اب ان کو لے کر آؤ، تیرے سامنے آ جائے، تیرے سامنے آ جائے کہ کہیں ادھر ادھر مکر نہ جائے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو ہم تو اس کو بڑی سزا دیں گے، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تم ٹھہرو، ادھر ادھر نہیں جاؤ۔ اب وہ کھڑے ہو گئے سارے، وہ سارے بندے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے۔ کیا پوچھتے ہیں؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، او ابراہیم تم نے ہمارے الہوں سے ان کا حال یہ تم نے کیا؟ اب یہاں بھی الہ کا لفظ، ہمارے الہوں کا حال تم نے کیا ہے، تم نے اس سے یہ دادی کی ہے؟ قال بل فعلهم کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو اندھے، کلاڑا کس کے پاس ہے؟ بڑے کے پاس ہے نا۔ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ یہ مجھے چھوڑ کر نہیں چھوٹوں کے پاس جاتے، یہ ساری منتیں ان سے مانگتے ہیں، وہ بڑا کام آتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو تو نہیں چھوڑوں گا، نہ یہ ہوں گے نا۔ اس نے ساروں کو ناش کر دیا ہے۔ پوچھو ان سے، کیونکہ تجھے تو بتائیں گے نا، یہ تو تجھے اولاد دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، تو کب بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ تجھے بتائیں گے کہ ان سے حال کس نے کیا ہے، ان سے پوچھو تو صحیح تم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان نے یہ سنا تو کیا ہوا؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور بڑے پشیمان ہوئے دل میں، بڑے اتنے ان کو جھٹکا لگا کہ یار اس کا تو سچ رہا، یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں، آواز بھی نہیں دیتے ہیں، ہم ان کے پاس کھڑے ہیں، مداور بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی چوکی ہم دیں، ہر چیز ہم کریں، ان کا خیال ہم کریں، تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ پھر یہ بہت پشیمان ہوئے اور شکی ہوئے، لیکن ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے ضد پر اڑ گئے، پشیمان ہوئے، شکی ہوئے، آج بھی ہم ضد سے نکلے، کاش ہم ضد کو چھوڑیں، ضد کو چھوڑ کر تھوڑی سی محنت کریں، اللہ کے دین میں کوشش کرے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا وَمَنْ جَاهَدُ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے طرف کوشش کرے گا، آئے گا، بڑھے گا تو میں اس کو ہر حال میں ہدایت دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی ایک گراٹ آگے بڑھتا ہے تو اللہ ہاتھ بڑھتا ہے، وہ ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدم بڑھاتا ہے، وہ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ ان کو بھاگ کے آ کر اس کو ملتا ہے۔ اللہ کی اتنی رحمت ہے، اس کا پیار ہے، پھر بھی ہم بھٹکے ہوئے۔ تو وہ اپنے پشیمان ہوئے اور ان کے بعد پھر ضد پر اٹ گئے کہ تم کو پتہ ہے، تم تو جانتے ہیں تو یہ بول نہیں سکتے، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ قال، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ قال تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعك شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے حیف ہے، تم لوگوں پر حیف، اتنا دلیل دیکھا، اتنی بات سنی، اتنی بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، تم نے مان بھی لیے، پھر بھی اپنے ضد پر جمے ہوئے ہو۔
تم ان کے پاس کھڑے ہو جو نہ سنتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی بندہ جواب نہیں جو دے سکتا ہے تو وہ کام کیا کرے گا؟ کہ جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، نہ تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تم ان کے اوپر کھڑے ہو، تمہارے اوپر حیف ہے، تو کیسا برا کام یہ کر رہے ہو۔ میں تم سے ان کام سے بیزار ہوں جو کام تم کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں کوئی ذرے برابر بھی عقل نہیں؟ کوئی ذرے برابر تو عقل ہونا چاہیے، تمہارے اندر میں سوچ وچار تو ہونی چاہیے، سمجھتے کیوں نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ اب دوسری بات نکل گئے، انہوں نے کہا اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمارے کسی الہ کو نہیں چھوڑے گا، اب ان کی مدد کرو۔ ویسے مدد کو ان کے لیے بلاتے ہیں، اب ان کی مدد کرو، ان کو بچاؤ اپنے الہوں کو۔ اب اس کو نہیں بچاؤ گے، اس کو آگ میں جلا دو، اس کو سزا دو، نہیں تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ پھر مددگار ہم بن جاتے ہیں، چوکیدار ہم بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے ہم سوچیں، انشاءاللہ تیسری قسم میں مکمل کروں گا، اور وہ ان کو جو سزا دی اللہ نے کیسے بچائی۔ اللہ جس کو بچانا چاہے، پوری کائنات کہہ رہی تھی ابراہیم کو سزا ملے، لیکن اللہ کہہ رہا تھا نہیں ملے تو نہیں ملے۔ پوری کائنات کٹھے ہو جائے کہ یہ بچے، لیکن اللہ کہے گا نہیں بچے تو نہیں بچے گا۔ یہ ساری طاقت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، قوت اللہ کی، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ایک دانے کو بھی طاقت نہ ہے یا کہ ادھر ادھر ہو جائے، ایک پتے کو بھی طاقت نہیں ہے کہ اڑ کر کہاں جائے۔ یہ سارے اللہ کے حکم سے سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، جسے چاہے بنائے، جسے چاہے مٹائے، ہر چیز ان کے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی ساری ان کی ہے، بیچ کی بادشاہی ان کی ہے، جو چاہے بنائے، جو چاہے مٹائے، ہر چیز پر مسئلہ۔ تو ہم ان پر غور فکر کریں، ہم اپنی زبان میں سمجھنا چاہیے۔ یہ لفظ چند لفظ ہے، عبادت کا لفظ ہے، صنم کا لفظ ہے۔ پوچھیں صنم کس کو کہتے ہیں؟ صنم کو بت بنا دیا، جب ہمیں پتا ہے کہ صنم بت نہیں ہوتا ہے۔ صنم عبادت کیا ہے؟ عربی لفظ ہے عبادت، عبد بنا غلام۔ اب اس کو ہم سوچیں اللہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں نا، قرآن میں ظاہر ہوگا کہ جہاں جہاں اللہ کا لفظ ہے وہاں پڑھیں، قرآن سے نکل آئے گا، عبادت کا لفظ نکل آئے گا۔ عبادت الگ ہے، اللہ الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّ فَاعْبُدُونِ۔ تم سے پہلے جتنے بھی میں نے رسول بھیجے، ساروں کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا نہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ جب ان بات پر آ جائے فَاعْبُدُونِ، پھر ہے میری عبادت۔ یعنی اللہ ایک طاقت ہے، ایک قوت۔ جب تک ہم اللہ سے ہٹیں گے نہیں تو اللہ کی عبادت سرزمین پر کبھی بھی نہیں، اللہ کی غلامی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جب ہم دوسروں کے غلامی میں جمے رہیں گے، دوسری غلامی میں مضبوط ہوں گے، تو اللہ کی غلامی کیسے کریں گے؟ دوسرے سے ڈریں گے تو اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ سے کیسے کریں گے؟ یہ سارا ان باتوں پر قرآن بھرا ہوا ہے۔ کاش ہم قرآن پر تھوڑا توجہ دیں اور پڑھیں اور دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے